بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ سورہ شعراء کی آیات ہیں کہ جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی گئی ہے، اور اسی دعا میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے اس دن جب تو لوگوں کو زندہ کرے گا مجھے رسوا مت کرنا، اور فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ وہ دن جس میں نہ اولاد کام آئے گی اور نہ ہی مال کام آئے گا۔ اس دن صرف وہ انسان کے اعمال کام آئیں گے جو وہ ساتھ لے کر جائے گا۔ فرمایا کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم لے کر آیا۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اور اس کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ اس دن کسی کے لیے کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ اس کی مال، نہ اس کی اولاد، نہ اس کی ذات، نہ اس کا منصب، نہ اس کے جاہ و جلال، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ کام آئے گا تو صرف وہ عمل جو اس نے اس دنیا میں کیا ہوگا۔ اگر وہ عمل اس قابل ہے، اللہ نے قبول کیا ہے، تو پھر اس کی لیے اللہ کی طرف سے جنت کا انعام ہے۔ لیکن اگر اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، عمل صرف دکھاوے کے لیے ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے ہے، لوگوں کو اپنی تصویریں، اپنی سیلفیاں بتانے کے لیے ہے، تو پھر یہ عمل اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کے منہ پر دے مارا جائے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ آج تیرے اس عمل کا میرے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو یہاں سے جتنا مرضی لے جائے، لیکن اللہ کے حضور نہیں ہے تو اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو اسی لیے پھر اصل عمل وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور دوسری بات کہ وہ دل لے کر جائے، وہ قلب سلیم لے کر جائے، جس کے بارے میں یہاں فرمایا گیا ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ تو یہ قلب سلیم کیا ہے؟ یہ وہ دل ہے جو ہر قسم کے حسد، بغض، کینہ، عداوت، انتقام سے بالکل پاک ہو۔ کسی کے لیے کوئی دشمنی نہیں، کسی کے خلاف کوئی بغض نہیں، کسی کے خلاف کوئی عداوت نہیں، کسی کے خلاف کوئی دشمنی نہیں۔ اگر دشمن بھی ہے تو اس کو بھی وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ قلب سلیم، ایسا دل جو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی اپنے صحابہ اکرام کی تربیت فرمایا کرتے تھے، تاکہ وہ قلب سلیم والے بن جائیں، دل ان کا ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہو جائے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من یأخذ منی 5 خصال، کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھ لے، 5 چیزیں گن لیجئے، باندھ لیجئے، یاد کر لیجئے، تو وہ ان پہ عمل کرے یا اس شخص کو بتا دے جو اس پر عمل کرے۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں، میں وہ 5 چیزیں سیکھوں گا، یاد کروں گا، عمل کروں گا۔ تو آپ نے پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، آپ اپنے دست مبارک میں ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر کہا کہ اب گنو، اب یہ باتیں سب گن لو، یاد کر لو۔ فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ محرمات سے بچ کر رہو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ جتنی بھی اللہ نے چیزیں حرام قرار دی ہیں ان سے بچا لو اپنے آپ کو۔ ہمیں جو بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ آ گیا، لیکن یہ نہیں معلوم کہاں سے آیا، سود سے آیا، جوئے سے آیا، کرپشن سے آیا، لوٹ مار سے آیا، لوگوں کے مال غصب کرنے سے آیا،
اپنی بیٹیوں اور اپنے بہنوں کا مال کھانے سے آیا، سمجھتے ہیں ہم بہت ہی امیر بن گئے، جبکہ آپ یہی فرما رہے ہیں کہ اتق المحارم، یہ وہ حرام کردہ چیزیں ہیں، ان سے بچ جاؤ، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، اس پہ راضی ہو جاؤ، اس پہ قناعت کرو، اس پہ اطمینان کرو، تو کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ تم امیر شخص بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ تمہیں یہ نہیں کہ یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہاں سے بھی لے لوں، وہاں سے بھی لے لوں، صرف اسی میں فکر ہے۔ باپ نہیں دیتا تو باپ کو مار ڈالو، ماں نہیں دیتی تو ماں کو مار ڈالو۔ اب تو یہ معاشرہ بن چکا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، صرف پیسے کی خاطر، چند دھیلوں کی خاطر، باپ کے دشمن، ماں کے دشمن، بھائی کا بھائی دشمن۔ تو یہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ ہوتا ہے، درندے بھی ایسا نہیں کرتے ہیں۔ پڑھ لیجیے آج کے اخبارات میں اٹھا کر، فلاں نے اپنی بیوی کو مار دیا، فلاں نے اپنی ماں کو مار دیا، فلاں نے اپنے باپ کو مار دیا، اسی لیے کہ ہمیں صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے۔ یہ یاد رکھ لو کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو اللہ نے لکھا ہے، جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ملے گا۔ ساری دنیا تمہیں دینے چاہے نہیں دے سکتی، تمہیں وہی ملے گا جو تمہیں اللہ نے لکھا ہے۔ یہ ہماری تقدیر، اگر کوئی روکنا چاہے نہیں روک سکتے، ہمیں وہ مل کر رہے گا جو اللہ نے لکھا ہے۔ ہمیں اس پر ایمان نہیں ہے، نہیں مانتے اس بات کو، جو کچھ ہم کمائیں گے وہ ہمیں ملے گا، یہی وہ غلط تصور ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ اپنی تقدیر پر راضی ہو جاؤ، قبول کر لو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، جو تمہیں مل رہا ہے یہی لکھا ہے، جو نہیں ملا ہے نہیں لکھا ہے، چاہے تم الٹے لٹک جاؤ تمہیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے نہیں لکھا گیا۔ تیسری بات، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جِوَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، تم مومن بن جاؤ گے، صاحب ایمان بن جاؤ گے، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا عمل، اس کا خیال رکھنا، اس کے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے گھر میں چوری اور ڈاکے ڈالتے رہیں۔ تو یہی چیز فرمائی گئی ہے کہ اگر تم صاحب ایمان بننا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو۔ چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، تم لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ صحیح مسلمان پھر وہی ہے جو لوگوں کو بھی دیکھتا ہے، خود غرض نہیں ہوتا کہ نہیں یہ میرا حق ہے، لازمی ہے کہ میں پہلے نکلوں، لوگوں کو دھکے دے کے میں پہلے نکل جاؤں، نہیں، جو اپنے آپ کے لیے چاہتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، یہ ایک مسلمان کی نشانی ہے۔ لیکن جو صرف یہی چاہتا ہے کہ نہیں مجھے ملنا چاہیے، بس دوسرے چاہے بھاڑ میں جائیں، مر جائیں سب، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے صرف اپنا فائدہ چاہیے، اپنی غرض چاہیے، اپنی منفعت چاہیے، تو یہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَلَا تُكْسِرُ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ، اور کثرت سے ہنسی مذاق مت کیا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ یہی ہے کہ ہم اسی انٹرٹینمنٹ میں لگے رہتے ہیں، ہنسی ہے، مذاق ہے، تفریح ہے، کھیل کود ہے، تماشے ہیں، صرف وہی ہیں، بھول جاتے ہیں اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے دین کو، اس قرآن کو۔ قرآن کا مہینہ آنے والا ہے، لیکن ہم اس سے پہلے اپنی اسی عیاشیوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اتنی عیاشی مت کرو، اتنا ہنسی مذاق مت کرو،
اس لیے کہ دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ جب دل مر گیا تو پھر کیا باقی رہ گیا؟ پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی، وہ پھر انسان نہیں رہتا، وہ ایک حیوان بن جاتا ہے جس کو صرف اپنی خواہشات کی فکر ہوتی ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، اس لیے کہ اس نے دل کو مار دیا ہے، ضمیر کو پھانسی دے دی ہے، تو اس کے لیے کوئی چیز پھر سامنے نہیں رہتی سوائے جو اس کی اپنی پسند ہے، اپنی خواہشات نفس ہیں، صرف وہ اسی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اسی سے معلوم یہی ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتائی ہیں، انتہائی زبردست اور بہترین چیزیں فرما دی گئی ہیں کہ اگر ہم اس پہ عمل کرنے لگیں تو ہماری زندگی سدھر جائے۔ اور اس میں سب سے بہترین چیز وہی ہے جو کہ انسان کا اخلاق ہے، کہ وہ دوسروں کی بھی فکر کرے، دوسروں کا بھی احترام کرے۔ ہمارے ہاں تو برداشت ختم ہو چکی ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے، جو بھی کوئی ذرا سی بات کہہ دے فوراً اس کے در پہ ہو جائیں گے، اس کو مار ڈالیں گے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تو اخلاق نہیں ہے، یہ ایک انسان کا، ایک مسلمان کا اخلاق تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا، حسد نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب، دیکھ لیجئے رسول اللہ کی محبت کس کو ملنے والی ہے۔ سب سے زیادہ قیامت کے دن جو میرے نزدیک محبوب ہوگا اور سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، قربت مل جائے گی، آپ کی صحبت مل جائے گی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص میرا محبوب ہوگا قیامت کے دن، میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ کون ہے وہ خوش قسمت؟ فرمایا کہ احاسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق بہترین ہیں، بہترین اخلاق والے لوگ جو ذرا ذرا سی بات پہ لوگوں کو گالیاں نہیں دیتے، برا بلا نہیں کہتے، تانے نہیں دیتے، بلکہ ان کے ساتھ محبت سے سلوک کرتے ہیں۔ اور یہی وہ نشانی ہے جو کہ قلب سلیم کی نشانی ہے، جس کا میں نے شروع میں عرض کیا، قلب سلیم الا من اتی اللہ بقلب سلیم، یہ دل لے کر آیا ہے جو ہر قسم کی آلائشوں سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہے، بالکل پاک صاف دل۔ تو یہ اگر مل جائے تو وہ انسان کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کو اللہ نے قلب سلیم دیا ہے۔ تو یہی وہ قلب سلیم جو کہ انبیاء کرام کی صفت ہے کہ ان کے دل بالکل پاک صاف ہوتے تھے، اس میں کسی قسم کی کسی کے لیے بھی کوئی بغض، کوئی عداوت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہی فرمایا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ انہی کے خاندان میں سے، انہی کے قبیلے میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے جو کہ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم لے کر، کسی قسم کی کوئی بغض و عداوت نہیں ہے، بالکل پاک صاف ہے۔ اور ہمارے لیے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہمارے مال، جان، اولاد سب کچھ فدا ہو، ان کی سیرت دیکھ لیجئے۔ ان کے لیے تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو یہی تو دل کی صفائی تھی، بالکل پاک صاف دل۔ اور اس کے بارے میں ایک جو واقعہ آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کبھی آپ کی زندگی میں غزوہ احد سے بڑھ کر کوئی سخت دن آیا ہے
جس میں آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہوں، جس میں شدت ہو، سختی ہو، آپ اس میں سخت پریشان ہو گئے ہوں، تو فرماتی ہیں کہ ہاں. تو نبی کریم سے فرمائے کہ ہاں میں ایک دن آیا ہے مجھ پر کہ فرماتی ہیں کہ میں تمہارے قوم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہاری قوم نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ یہ ہے کہ جب میں طائف گیا تھا، طائف کا سفر کیا تھا، اور میں نے وہاں کا جو لیڈر تھا ابن عبد العیل، اس کے سامنے دعوت دین پیش کی تھی، اللہ کے دین کو لے کر گیا تھا، اور وہاں ان کے ساتھ میں نے یہ دعوت پیش کی، لیکن اس نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، دعوت قبول نہیں کی، رد کر دی. تو میں اور میرے پیچھے اس قسم کے غلط لوگ لگا دیے، تو میں اسی حالت میں انتہائی مغموم، انتہائی غمگین، تکلیف، دکھن، درد اسی میں آ رہا تھا. تو جب میں ایک راستے میں پہنچا تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے. بادل بھی آپ کے لیے سایہ کر لیتے تھے کہ آپ کتنے دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں. اور پھر میں دیکھا انہی بادلوں میں جبریل علیہ السلام ہیں. انہوں نے مجھے آواز دی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ باتیں سن لی ہیں، جو انہوں نے آپ کو جواب دیا ہے اللہ نے سن لیا ہے، اور جو بھی انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے اللہ نے دیکھ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے اس کو بھیجا ہے. پہاڑوں کی فرشتے جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے پہاڑوں پر، وہ آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ اس کو جو چاہیں کہہ دیں. آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی کے مطابق وہ کرے گا. تو اتنے میں پھر وہی فرشتہ آ جاتا ہے، ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ، اور وہ کہتا ہے کہ سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی باتیں سن لی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں مجھے حکم دے دیں. اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو دونوں کو ملا کے ان کو میں کچل دوں، ختم کر دوں، کوئی باقی نہیں رہے گا، ان میں سے سب ختم ہو جائیں گے. اتنے بدترین لوگ، اتنے بدبخت لوگ جو رسول کی دعوت کو بھی قبول نہیں کر سکتے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اپنے غنڈوں اور اپنے بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں. تو آپ حکم دیجئے میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کو نیست و نابود کر دوں گا. تو ہم جیسا ہوتا تو فوراً کہتا کیوں نہیں، ابھی نہیں، اس سے پہلے ختم کر دو ان بدماشوں کو سب کو. لیکن یہ نہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، قلب سلیم والے، دل ہر چیز سے پاک. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا. بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے وہ لوگ نکالے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، اس کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں. تو یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ، جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. یہ آپ تو رؤوف تھے، رحیم تھے. آپ کیسے اپنی امت کے لوگوں کو اس طرح ختم کر سکتے ہیں، ان کو نیست نابود کر سکتے ہیں، بل ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھ لیجئے قرآن کریم میں. ان کے بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ. ان کو کنویں میں پھینکا گیا، وہاں سے نکل کے مصر آئے، وہاں پہ مصر کے بعد اپنی اس کی عزیز مصر کی بیوی نے اس کو جیل میں بھیج دیا، جیل میں رہے، کتنی اذیتیں اٹھائیں صرف اپنے بھائیوں کی وجہ سے. اور پھر جب یہ بھائی سامنے آتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ یہ ہے یوسف، اور یوسف کہتے ہیں کہ انا یوسف، انما انا یوسف وہذا اخی،
میں ہوں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، حکومت بھی تھی، اقتدار بھی تھا، 1 منٹ میں سب کو جیلوں میں ڈال سکتے تھے، پھانسی کی چکیوں میں ان کو بند کر سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ انبیاء کرام کا اخلاق ہے کہ وہ کسی کے ساتھ برائی نہیں چاہتے، چاہے کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو، کتنے بڑے ظلم کیوں نہ ہو۔ تو یہی فرمایا کہ لا تثریب علیکم الیوم، کوئی تم پر گناہ نہیں ہے۔ یہ ہے قلب سلیم، کہ جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی کدورت نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی عداوت نہیں، بلکہ وہ بالکل پاک صاف دل والا شخص۔ تو وہ دیکھ لیجئے 2 نمونے میں نے پیش کر دیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا نمونہ، اور پھر قیامت کے دن جنت میں بھی تو وہی لوگ جائیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور پھر ان کے ہم نے سینے سے ہر قسم کے حسد کو، جلن کو، بغض کو، انتقام کو نکال دیا، اور پھر وہ جنت میں بہترین بستروں پر بیٹھے ہوں گے۔ تو جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں بغض بھرا ہوا ہو۔ پہلے اس کی ڈرائی کلیننگ ہوگی، صاف کیا جائے گا، دھویا جائے گا اس کا دل، اگر وہ اس کے قابل ہے تو۔ اگر اس کے قابل نہیں ہے تو پھر جہنم ہے اس کے لیے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو دیکھنی ہے کہ اس طرح کا قلب سلیم اگر مل جائے تو وہی پھر انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس کے اسباب کیا ہیں، کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ نسخہ ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ قلب سلیم بن جائے، ہمارا دل بالکل پاک صاف ہو جائے؟ پہلی چیز اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما دے، جو ہر قسم کی خرابیوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کے بغض و عداوت سے پاک ہو۔ دوسری بات پھر اپنے نفس کا مجاہدہ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے کہ نفس یہ کہے گا کہ اس کو مارو، اس کو گالیاں دو، اس کے لیے یہ کرو، اس کے لیے وہ کرو، نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا۔ اگر کسی نے ظلم کیا بھی ہے تو اس کے لیے دعا ہی کرنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں جیسے کہ گھروں میں، خاندانوں میں، تو اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی جائے، آپس میں ایک دوسرے کو بٹھا کر یہ کس قسم کی تمام کدورتیں ختم کی جائیں، ہر قسم کے بغض اور عداوت کے مسائل ختم کیے جائیں، آپس میں محبت پیدا کی جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حسن ظن سے کام لیا جائے، بدگمانی نہیں۔ فوراً بدگمانی کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے میرے لیے یہ کیا، میرے خلاف یہ باتیں کی، وہ یہ ہے، وہ ہے، یا وہ اس کے بارے میں کوئی بھی بدگمانی آپ نے پال لی اپنے دل میں، تو اس سے بھی آپ کو اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے اس کے لیے کوئی عذر تلاش کر لیں، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو سکتا ہے اس کے علم میں نہ ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو، تو ہم اس کے لیے کوئی عذر تلاش کریں۔ یہ نہ ہے کہ فوراً ہی اس کو ہم اس طرح کی برائیوں کا پوری طرح ایک نمونہ بنا دیں، ایک مجسم برائی بنا دیں۔ اور پھر مسلمانوں کے لیے محبت، خیر کی محبت، خیر چاہنا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الخير۔ تو رسول اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے خیر پسند کرتا ہے۔ تو یہ ایمان کے منافی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے تو برائیاں پسند کریں، اپنے لیے اچھائیاں پسند کریں۔ تو جتنے بھی اس قسم کے بغض و عداوت کے اسباب ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے، ان سے بچیں گے تبھی وہ قلب سلیم پیدا ہوگا، اگر ان سے بچیں گے نہیں تو پھر ہمارے لیے خرابی ہی خرابی ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اعمال قبول کر لیں گے، ہمارے نیک اعمال قبول ہو جائیں گے، جو ہم چاہتے ہیں، ہم شخص سب چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قلوب ہوں۔ اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 دن ہفتے میں ایسے ہیں، پیر اور جمعرات، کہ جس دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں
और हर उस शख्स के लिए जिसने शिर्क नहीं किया है उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। अल्लाह की तरफ से कितना बड़ा एहसान है। दूसरा, वो शख्स जिसका अपने किसी भाई के साथ कोई कदूरत है, कोई बुग़्ज़ है, अदावत है, दुश्मनी है, तो उसके लिए कहा जाता है कि ठहर जाओ, जब तक कि ये दोनों सुलह न कर लें उस वक्त तक इनके मग़फ़िरत नहीं होगी। इनको ज़रा मौका दे दो, शायद ये सुलह कर लें। अगर ये सुलह कर लें तो इनकी मग़फ़िरत होगी, वरना नहीं होगी। तो ये है वो चीज़ जो हमें देखनी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाए, हफ्ते में ये 2 दिन हैं जिनमें ये मग़फ़िरत हो रही है, उस दिन हमारे आमाल पेश किए जाते हैं रब्बे आलमीन के हुजूर, और फिर वो फैसला करते हैं कि जिसने शिर्क नहीं किया उसको माफ़ कर दो। तो क्या हम माफ़ी नहीं चाहते? क्या हम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं तलब करते? तो ये अल्लाह ने मौका दिया है। अगर हमारा किसी के साथ भी कोई भी बुग़्ज़ है, अदावत है, तो फिर वो मग़फ़िरत कैसे होगी? अल्लाह ताला हमें सही माना में क़ल्ब सलीम हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। हमारे दिलों को हर किस्म की कुदूरतों से पाक कर दे। हमारे जहनों में, हमारे सीनों में हर किस्म की जो भी बीमारियां पनप रही हैं, उन सब को ख़त्म कर दे और हमें उनकी तरह बना दे जो क़ल्ब सलीम रखते थे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। इबादल्लाह, जुबिलल इंसानु अला हुब्बिल खैरि लिनफ्सिही वस्सअयि लितहसीलिही कमा क़ाल अन्हु ख़ालिक़ुहु जल्ल व अला व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। व खैरु इबादिल्लाह मन अहब्ब लिल आखरीन अल खैर कमा युहिब्बुहु लिनफ्सिह फ़इन्न मन हक़्क़क़ ज़ालिका असाब खैरन कसीरा व अअलाहु सिद्क़ुल इस्लाम। फ़अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यअख़ुज़ु मिन्नी ख़म्स ख़िसालिन फ़यअमलु बिहिन्न औ युअल्लिमुहुन्न मन यअमलु बिहिन्न। क़ाल क़ुल्तु अना या रसूलल्लाह। क़ाल फ़अख़ज़ बियदी फ़अद्दहुन्न फ़ीहा थुम्मा क़ाल इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास वर्द बिमा क़सम अल्लाहु लक तकुन अग़नन नास व अहसिन इला जारिक तकुन मुअमिना व अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमा व ला तुक्सिर अज़्ज़हक फ़इन्न कसरत अज़्ज़हक तुमीतुल क़ल्ब व इन्न मिन अअज़मि मा तुरफ़अु बिहि अद्दरजात व युनालु बिहिल फ़ज़्लुल अज़ीम फ़िद्दारैन हुस्नुल ख़ुलुक़। कमा क़ाल नबियुना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन अहब्बिकुम इलैहि
وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وصور حسن الخلق كثيرة جدا، إلا إن من أفضلها وأعظمها ذلك الخلق الذي يحمل على بذل الخير والمعروف والإحسان للآخرين، والعفو والصلح والصفح عن زلاتهم، وكف الأذى والسوء عنهم، وصفاء القلب من كراهيتهم أو تمني الشر لهم. من اتصف به عاش مرتاحا سعيدا مرضيا محبوبا، يحبه العباد ويحبه رب العباد. هو من أعظم الخصال وأشرف الخلال وأنبل الصفات أنه سلامة الصدر وطيب النفس. سلامة الصدر لا تكون إلا بنقاء القلب، لا تكون إلا بطيب النفس وحسن السريرة وحسن المعشر. الصدر السليم هو الذي امتلأ محبة للمسلمين وحب الخير لهم، لا غش فيه ولا غل ولا حقد ولا حسد. هو الذي امتلأ قلبه بحب المسلمين، فلا ضغينة فيه ولا كراهية ولا بغضاء ولا حقد للمسلمين. الصدر السليم هو الذي عمر بالتقوى والإيمان، ففاض بالخير والإحسان، واتصف صاحبه بكل خلق جميل، وانطوت سيرته على الصفاء والنقاء، فهو من نفسه في راحة والناس منه في خير وسلامة. إخوة الإسلام، سلامة الصدر ونقاء القلب وامتلاؤه محبة للخير للآخرين من سمات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم أطهر الناس قلوباً وأحسنهم سيرة وسريرة وأسلمهم صدوراً، أحبوا الخير لأقوامهم وأممهم، وبذلوا كل غال ونفيس في نصحهم وإرشادهم. يسرهم استجابتهم للإيمان، ويحزنهم إعراضهم عن دعوة التوحيد والتمسك بالكفر والضلال. وإن من أحسن الصور ومن أطيب الصور التي معنا وهو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد من الله جل وعلا بانشراح الصدر وسلامة القلب وطهارة النفس، فقال سبحانه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك. عباد الله، إن سلامة الصدر وحسن السريرة إنما تكون بعد توفيق الله تعالى بالصدق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن سلامة الذي كان أسلم الناس صدراً وأطيبهم قلباً وأصفاهم سريرة، وشواهد هذا في سيرته كثيرة. ومن شواهد ذلك ما روته سيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة تظلني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال،
وقد بعثني ربك إليك لتأمرني أمرك وبما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. عباد الله، هذه هي السيرة المنورة، هذه السيرة المليئة بما يدل على سلامة صدره ونقاء قلبه وحبه الخير لأمته، ويكفيه شهادة ربه جل وعلا بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا سلامة الصدر، اللهم اجعلنا ممن يتسمون بقلب سليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المضطهدين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بتأييد من عندك، اللهم ارحمهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم انقذهم من هذه المصائب والزلازل. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.